بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ جو شخص مسلسل بیمار ہے، دائمی مریض، وہ کیا کرے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق اس کے بارے میں شریعت کیا فرماتی ہے۔ دیکھیے، شریعت کا جو اصول ہے نا، بڑا سادہ سا، بڑا سمپل سا اور انسانوں کے فہم اور سمجھ میں آنے والا ہے۔ وہ کیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ شریعت انسان کو اتنا ہی مکلف بناتی ہے جتنی اس کے اندر ہمت اور طاقت ہوتی ہے۔ ہمت اور طاقت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو پابند اور مجبور نہیں فرماتے۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ یہاں یطیقونہ جو معنی کیا گیا ہے یتجشمونہ، کہ جو روزے کی طاقت انتہائی مشقت سے رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ آرام صحت والی زندگی میں روزہ نہیں رکھ رہے، بلکہ انتہائی مشقت کے ساتھ بڑی تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں تو روزے کی ادائیگی ان کے لیے ہو جائے گی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کے اندر 4505 نمبر حدیث پہ اسی معنی کو پسند کیا ہے اور اسی کو اختیار کیا ہے۔ تو جو دائمی مریض ہے، مستند ڈاکٹر اس کے متعلق یہ تجویز کر دیتا ہے کہ مثلا اس کی بیماری ایسی ہے، اس کا ایک گردہ ختم ہو چکا ہے، یا دونوں میں پرابلم ہے، یا شوگر انتہائی اس کی ہائی ہے یا لو ہے، یا مسائل اس کے ساتھ ایسے ہیں کہ بغیر کھائے پیے وہ چند گھنٹے بھی گزار نہیں سکتا، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اور واقعی رپورٹس کے بعد اور مستند ڈاکٹر کے علاج کے بعد یہ تجویز ہو جاتا ہے، طے پا جاتا ہے کہ اس مریض کا یہ معاملہ ہے کہ یہ دائمی مریض ہے۔ ایک تو اتنا ہفتے، عشرے، مہینے کے لیے، تو اس کے لیے تو حکم ہے کہ فعیدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے دنوں میں رکھ لے، یہ سہولت ہے۔ لیکن جس کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ وہ مسلسل ہے، یا ایسی خاتون ہے جو پریگننٹ ہے، حمل کی حالت میں ہے، اور اس کے بعد اس نے بچے کو دودھ پلانا ہے، مسلسل 2 سال کا یہ پیریڈ ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو ایسے افراد کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے، ایسے دائمی مریضوں کے لیے سہولت فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فتویٰ مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 44 پہ، کہ اس قسم کا جو بوڑھا شخص ہے وہ ہر روز مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسا مسکین شخص جو صحت مند ہے اس کو روزے کے لیے سحری افطاری کا راشن دے دے، تاکہ اس کی طرف سے فدیہ بھی ہو جائے اور وہ فدیہ روزہ رکھنے کے کام آ جائے۔ یہ ہمارے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ وہ روزہ کس کا رکھے گا، اپنا رکھے گا یا اس فدیہ دینے والے کا؟ تو وہ روزہ تو اس کا اپنا ہی ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر بھی فرض ہے۔ وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو اس مہینے میں موجود ہے وہ روزہ رکھے۔ تو اس کی طرف سے فدیہ ادا ہو جائے گا، جو اس کے ذمے روزہ ہے اس کے متبادل اس نے فدیہ ادا کر دیا، اور اس کے دیے ہوئے اناج سے، راشن سے اس نے سحری افطاری کا انتظام کر لیا، اس کا روزہ ہو جائے گا اور اس کی قضا ہو جائے گی، اس کی ادائیگی ہو جائے گی، اور ساتھ اجر میں بھی یہ شریک ہو جائے گا۔ تو یہ سہولتیں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو دائمی مریض ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے، بعد میں بھی ان کی صحت، رمضان گزرنے کے بعد بھی صحت اجازت نہیں دیتی، تو ان کے لیے یہ احکامات ہیں شریعت کے۔ اللہ پاک فہم اور سمجھ توفیق عطا فرمائے۔